السلام علیکم۔ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بائیں بازو کی سیاست نہ صرف یہ کہ اس پہ بحث کی جاتی ہے، وہ ڈسکشن کا موضوع بنتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ کہ بائیں بازو کی جماعتیں نہ صرف یہ کہ سیاسی عمل میں موجود رہتی ہیں بلکہ کامیابی بھی حاصل کرتی رہتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس میں صف اول میں موجود دونوں جماعتوں کا تعلق دائیں بازو سے ہے، اور شدید دائیں بازو سے، انتہائی دائیں بازو۔ اور بات کر رہی ہوں میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور جو ایک بائیں بازو کی ایک سو کالڈ ایک نام نہاد جماعت تھی پیپلز پارٹی، وہ بالکل ہی دیوار سے لگ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر موجود سب سے بڑی وہ سیاسی جماعت ہے، اور پچھلے 15 سال سے ایک ہی صوبے میں محدود ہونے کے علاوہ اپنے کریڈٹ پر اور کوئی چیز وہ لے کر نہیں آ سکے۔ یہ ساری تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے کیونکہ آپ سے عالمی منظرنامے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ فرانس میں حالیہ ہونے والے انتخابات، یورپ میں اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں جن میں ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی شامل تھا، وہاں بھی انتخابات ہوئے تھے، اور بائیں بازو کی ایک جماعت کانگریس نے اس میں اچھی خاصی سیٹس لی ہیں، یعنی اس نے امپروو کیا پچھلے انتخابات سے لے کر آج تک کی تاریخ کے انتخابات میں۔ نہ صرف یہ کہ راہل گاندھی نے کانگریس کو نئی بلندی پر پہنچایا ہے، اس کا مورل اپ کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے خود کو لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر ایک بہت ہی زبردست کردار میں پیش کیا۔ فرانس میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں بائیں بازو کی جماعت نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پارلیمنٹ میں شاید حکومت پوری طرح ایک طاقتور قسم کی حکومت وہ شاید نہ بنا سکیں، لیکن کامیابی حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ فرانس میں حالیہ جو مظاہرے چل رہے تھے اور جو صورتحال کشیدہ چل رہی تھی، اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعتیں انتخابات میں کامیابی حاصل کریں۔ لیکن دیکھیں کہ کس قدر زبردست ملک ہیں اور کیا ان کا سسٹم ہے اپنے آپ کو الائن کرنے کا عالمی سیاست میں، کہ ہمیں جب نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی، جس طرح پاکستان کے پاس 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی۔ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن نہ صرف یہ کہ عمر رسیدہ ہیں بلکہ بہت سارے اعصابی عارضوں سے وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس پہ اثر بھی پڑا ہے، اور جو صدارتی آخری بحث ہوئی ہے، پریزیڈینشل ڈیبیٹ آخری ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ اور امریکہ بیچارے کی قسمت بھی میں سوچتی ہوں کہ پاکستان جیسی ہے کہ یا مقابلہ عمران خان کا ہے یا نواز شریف کا ہے، تو اسی طرح امریکہ میں بھی مقابلہ ٹرمپ کا ہے یا جو بائیڈن کا ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ ایک انتہائی دائیں بازو کی سیاست کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، اور امریکہ میں آنے والی اس تبدیلی کا پیش خیمہ ہے کہ باقی جو سارے بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے عالمی منظرنامے پہ سیاست میں جن ملکوں کی اہمیت ہے، وہ اپنے آپ کو بائیں بازو کی طرف لے جاتے جا رہے ہیں۔ پہلا نمبر جس میں برطانیہ کا ہے، اس کے بعد فرانس اب اس صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ بھارت میں بھی، بھارت ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، نہ صرف یہ کنزیومر کی، بلکہ بھارت کو نظر انداز کرنا عالمی منظرنامے پر ممکن ہی نہیں۔ تو ایک اس کی آبادی ہے اور بھی بے شمار وجوہات ہیں۔ تو بھارت میں بھی بائیں بازو کی جماعتیں نہ صرف یہ کہ موجود رہتی ہیں بلکہ ایک ان کی پریزنس اپوزیشن کے دنوں میں بھی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں تو لیفٹ شاید بھٹو کو جب پھانسی دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی شاید دم توڑ گیا، اور لیفٹ اس کے بعد کبھی بھی اس طریقے سے کامیابی حاصل کر ہی نہیں پایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 2 حکومتیں تھیں وہ کمزور حکومتیں تھیں اور مکمل بھی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا آخری دور تھا 13 سے 18 تک، وہ آپ جانتے ہیں کہ اتحادی حکومت تھی، اس میں ایک کمزور حکومت تھی، اور کسی بھی حکومت کے پاس جب تک پنجاب نہ ہو تو اس کا وفاق میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا اثر دکھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت عالمی منظرنامے پر چل رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ بشرا بیگم کی ماہواری 2018 میں اس کی کیا روٹین تھی۔ جی ہاں، یہ شرمناک تفصیلات سامنے آئی ہیں حالیہ عدت کیس میں، جو خاور مانی کا سابق جو خاوند ہے بشرا بیگم کے، انہوں نے دائر کیا، اور بشرا بیگم کے ہم کوئی مداح ہرگز نہیں ہے، لیکن اس قسم کے گھٹیا جو کیس داخل کیے جا رہے ہیں ان سے پاکستان میں طلاق لینے والی یا عدت گزارنے والی ہر عورت کے اوپر انہوں نے ایک تلوار لٹکا دی، خوف کی اور بے یقینی کی اور عدم تحفظ کی، کہ کسی بھی وقت اس کا سابق خاوند اس کے 5-6 سال بعد بھی اس کی ماہواری کی تفصیلات کے لیے میڈیکل بورڈ اس کی تشکیل دلوا سکتا ہے اگر وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور اس کے پاس ایسا کرنے کی قانونی اور مالی طاقت ہے۔
تو شرمناک تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی حوالے سے. اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں عورتوں کے لیے ایک اور درد سر کا راستہ کھول دیا. یعنی پاکستانی عدالتوں میں پہلے جو شادیاں پاکستان میں نہیں چل پاتی اور عورتیں خرچہ لینے کے لیے ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں اور کئی قسم کی ذلالتیں بھگت رہی ہوتی ہیں اگر شادی بدقسمتی سے نہ چل سکے، کیونکہ ہمارا کلچر بیسیکلی اس چیز کو قبول ہی نہیں کرنے کو تیار. تو وہاں ایک نئی ذلت اور رسوائی کا راستہ خاور مانیکا جیسے گھٹیا شخص نے کھول دیا. تو اب میڈیکل بورڈ کی تشکیل دے دی گئی ہے کہ وہ اس بات کا اب پتہ لگائے کہ 2018 میں ماہواری کی کیا صورتحال تھی. عمران خان صاحب نے جو کیا وہ کیا، لیکن خاور مانیکا جو کر رہا ہے اس پر بھی آپ لعنت بھیجنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کا ایک اور آمنا سامنا ہوا پرویز خٹک سے، جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپنی گواہی دینے کے لیے عدالت میں پہنچے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کے اوپر کئی طنز بھی کیے کہ اب تو تم گواہی دینے آگے ہو تو اب نواز شریف کے فلیٹ بھی پاکستان واپس آ جانے چاہیے. تو اس قسم کی باتیں کی. پچھلے کچھ عرصے سے پرویز خٹک کو علی امین گنڈا پور صاحب جو حالیہ وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں، انہوں نے دھمکیاں دی تھی کہ میں تمہارا کھانا بند کر دوں گا، میں تمہارا پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا اگر تم نے گواہی دی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو نادیدہ قوتوں کی آشیرواد حاصل ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ گواہی دینے پہنچے بلکہ واپس بھی آ چکے ہیں اور کوئی ان کا بال بھی نکاح نہیں کر سکا. تو علی امین گنڈا پور صاحب کی میرا خیال ہے تاریخ میں شہرت صرف خالی خولی دھمکیاں دینے والے ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ رہے گی. وزیر اعلیٰ جو اس وقت صحیح کام کر رہا ہے میڈیا پہ وہ ہے مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے پیسہ پنجاب کی عوام کا پانی کی طرح بہا دیا میڈیا کے اوپر. اور میڈیا کہتا ہے تاریخ میں پہلی بار یہ چیز ہو رہی ہے، تاریخ میں پہلی بار وہ چیز ہو رہی ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں، تاریخ میں پہلی بار کسانوں کو اتنے برے طریقے سے ذلیل کیا گیا. تاریخ میں پہلی بار پنجاب کے عوام بجلی کے بل دینے کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں. جس شخص کا 2-2.5 ہزار بل تھا وہ 8-10 ہزار صرف یہ 200 یونٹ اور یہ اس کے سلیب کے چکر میں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کی کیٹیگری لوگوں کو پاگلوں کی طرح الجھا دیا گیا. اگر آپ بجلی کے بلوں کو واقعی ان کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو یہ مطالبہ ہونا چاہیے عوام کا کہ ہمیں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کی کیٹیگری ختم کی جائے. یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی اور زیادہ سے زیادہ خون نچوڑنے کی یہ سازش ہے. عوام یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بجلی کے بل ہم یہ کیسے ادا کریں گے اتنے بل. یہ نہ پوچھیں، آپ سوال کریں کہ اتنے بجلی کے بل ہم ادا ہی کیوں کریں. اس خطے کی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی یہ سب سے مہنگی بجلی پاکستان کو مل رہی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ شریف خاندان پچھلے 40 سال سے پنجاب کا خون نچوڑ کر پی رہا ہے. پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور باقی جو پاکستان نام نہاد ہے وہاں تو ویسے بھی بجلی آتی جاتی ہے نہیں. کہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، کہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. بجلی کے بل جی پنجاب دیتا ہے. جب بجلی پنجاب میں ہی آنی ہے تو بھائی بجلی کے بل بھی پھر پنجاب کو ہی دینے پڑیں گے نا. تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے. ایک میں سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھتی رہی کہ جی ISI اب ہماری باتیں سن سکی. ISI ہماری باتیں 1996 سے سن رہی ہے اور ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ بری سے بری جو قانون سازی بھی ہوتی ہے نا، وہ قانون سازی نہ ہونے سے نا وہ بہتر ہے. اب جب اس بات کا تعین کر دیا گیا کہ گریڈ 18 سے نیچے کا افسر یہ ریکارڈنگ نہیں کر سکے گا تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا دروازہ بھی کھلے گا، اس قانون سازی کو بہتر بنانے کا راستہ بھی کھلے گا. اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور PTI اب اس چیز پر احتجاج کر رہی ہے، لیکن اپنے دور میں انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جاتے ہیں، محکمہ زراعت کے پاس سیر کے لیے جاتے ہیں. اور اب جب اظہر مشوانی کے اپنے بھائی لاپتہ ہوئے ہیں، جب شہباز گل کا اپنا بھائی خطرے میں ہے، تو اب ان کو یاد آیا ہے کہ لاپتہ افراد کے گھر والے کس اذیت اور تکلیف سے گزرتے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں کس قسم کی سیاست کرتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر وہ کیا ایسے کام کرتی ہے جن سے عوام کو ہمیشہ کے لیے براہ راست فائدہ پہنچتا ہے. مجھے PTI کے دور میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. آپ کو اگر نظر آتا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.